نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے تاثیر کے واقعات، کہ اللہ نے کس قدر اپنی کلام کو مؤثر بنایا ہے۔ کیوں نہ خدائی کلام مؤثر ہو جو کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، روح خداوندی ہے، تجلی الہی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کا غیر کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو اللہ کا غیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید صفت الہی ہے، اور جس کی جس قدر اللہ کے کلام کے ساتھ مناسبت ہوگی اسی قدر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کو نور بنایا ہے، اپنی مقدس کلام کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور، آسمان اور زمین کو منور کرنے والی ذات میرے مالک کی ہے، اللہ کی ہے۔ تو جب وہی نور ہے، وہی آسمان و زمین کو منور کر رہا ہے، تو اس کا کلام کس قدر منور ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کی تاثیر کے واقعات چلائے تھے ہم نے، ان میں سے 3 واقعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اب قرآن مجید کی تاثیر کے اور واقعات انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کس قدر مخلوق خدا پر اثر ڈالا اور اقوام عالم کی اصلاح ہوئی، قرآن مقدس کی برکت سے انقلاب برپا ہوا، کتنے لوگ کٹ آفتے اسلام سے الحمدللہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، کس قدر ان کی قرآن مجید کے ساتھ محبت بڑھی ہے، وابستگی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو کیسے رنگ دیا، اس قسم کے کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا منوایا ہے کہ قرآن مجید کوئی اشعار کی کتاب نہیں، کسی کاہن کے اشعار نہیں، کسی جادوگر کی جادوگری نہیں، بلکہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ نہ اس کو پڑھنے والا ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون، وہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے جس کے سینے پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ معزز فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ، وہ قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، وہ نازل کر رہے ہیں علی قلبک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر۔ تو بہرحال جب قرآن مجید آیا، دنیا میں دورہ تھا اشعار کا، علم ادب کا، گفتگو کا فن لوگوں کو تھا۔ اشعار ایسے پڑھتے کہ برجستہ اشعار پڑھتے تھے، اور ان کے بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اشعار پڑھتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی اشعار پڑھتی تھی، اور ان کو اس میں کمال حاصل تھا، اور وہ اپنے سوا کسی کو صاحب لسان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دنیا کو گنگا کہتے تھے، عجمی دنیا، یعنی جو باقی عرب کے علاوہ ممالک ہیں، اقوام ہیں، ان کو وہ عجمی کہتے تھے، یعنی گنگے، ان کو بولنے کا فن نہیں ہے۔ ان کے وقت میں اللہ پاک نے اس دور کے مناسب پاک پیغمبر سرور دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا فرمایا
معجزات میں سے ایسا شاہکار معجزہ عطا فرمایا، بڑے بڑے شاعر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اپنی ذلت کو انہوں نے قبول کیا، اپنی شکست کو انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، یہ کوئی اشعار کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور تسلیم کیا انہوں نے۔ خنسا نامی ایک عورت تھی، حکم اور جج بن کر بیٹھا کرتی تھی، فیصلے کرتی تھی لوگوں کے مابین، ایک ایک شعر میں 20 غلطیاں نکال کے دیتی تھی کہ تمہارے اشعار ٹھیک نہیں ہیں، لے جاؤ۔ جب اللہ پاک نے اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اللہ پاک نے 3 آیات نازل فرمائی، بیت اللہ پر انہوں نے لٹکا دیا۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اس خنسا نامی عورت کو لوگ کہتے تھے، خنسا کوئی شعر پڑھ کے سناتی۔ اس نے کہا اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد شعر کہنا مجھے شرم آتی ہے، میں اشعار نہیں پڑھتی، بس ہو گئی ہے اب ہماری، اتنی عظیم کلام نازل ہو چکا ہے، اب بھی تم ہمارے اشعار کا انتظار کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد، اس فرمان کے بعد، قرآن کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ کلمہ پڑھو گے، ایمان لاؤ گے؟ یہ میں وہ معجزات بتلا رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے بحیثیت فصاحت و بلاغت، بحیثیت اپنا حسن کلام، بحیثیت خوبصورتی، ایسی خوبصورتی اور ایسا کلام اور اس قدر آیات کا نظم و نسق، مابین کا یعنی سیاق و سباق کا باہمی ربط اور خوبصورت پروگرام، آج تک وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں تعلیم کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، اب بھی انہوں نے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے عربی میں، اب بھی ان کو دعویٰ ہے اپنے علم کا، اب بھی وہ اپنے آپ کا کمال سمجھتے ہیں، لیکن بتلائیے کہ انہوں قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اب ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ گلوبلائزیشن کہتے ہیں یعنی پوری اقوامی بین الاقوامی دنیا کو، اب تو دنیا یعنی ایک بستی بن چکی ہے، گاؤں بن چکے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، بناؤ کوئی ایک آیت قرآن کے مقابلے میں۔ دنیا ایک کالونی ہے، ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے فلسفی، ساری دنیا کے شعراء، ساری دنیا کے ادیب، ساری دنیا کے خطیب، ساری دنیا کے باصلاحیت انسانوں کو اکٹھا کرو اور بناؤ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ بنا سکے ہو نہ بنا سکو گے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے اور عاجز کر دینے والا ہے، اللہ کا کلام وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں، عاجز کر دینے والا، تھکا دینے والا دنیا کو۔ لبید ابن ربیعہ بہت بڑا شاعر، کہتے تھے لبید ابن ربیعہ اس قدر بڑا شاعر ہے کہ اکتبو بالحناجر ولو بالخناجر، جب وہ لب کشائی کرے، وہ گفتگو کرے، کچھ کہے تو اس کے کلمات لکھ لو، گلے پر لکھو، اپنی گردن پر لکھو، اگرچہ وہ خنجر کے ساتھ لکھنا پڑے، لکھ لو اس کو۔ ایسا باکمال انسان۔ قرآن مقدس نازل ہوا، بیت اللہ شریف کی دیوار پر سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا لکھ کے۔ جتنے بڑے بڑے شعراء کے اشعار ہوتے تھے، بڑے باکمال اشعار، وہ ان کو وہاں بیت اللہ شریف کی دیواروں پر آویزاں کر دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں ہمارے اشعار۔ مشہور و معروف بڑے بڑے شعراء کے اشعار لگے ہوئے تھے وہاں، سب نے اپنے اشعار کھینچ لیے، کہا اس شعر کا مقابلہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔
اب لبید ابن ربیعہ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا تھا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بابا آیا ہوا ہے آج، اس کا مقابلہ کرنا ہے. قرآن کی تحدی آج تک موجود ہے، قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. کہا کہ بابا اس کا مقابلہ کر کے دیکھے گا. بابا آج کوئی شعر مقابلے میں بنا کے دے گا. کہا بابا اس کو دیکھو، اس کے مقابلے میں کوئی اشعار بنا کے دکھاؤ. اب لبید ابن ربیعہ انگشت بدندان کھڑا ہو گیا دیکھنے، اور دیکھتا رہا بہت دیر تک. اور بہت دیر کے بعد، بڑی سوچ و بچار کے بعد، بڑی گہری فکر تک پہنچا وہ. اس کے بعد اس نے کہا کہ قلم اور دوات لے آؤ. وہ بھاگے دوڑے دندناتے ہوئے گئے، قلم اور دوات لے آئے. انہوں نے کہا آج کم بن گیا، آج بابا کم پکا کر رہی تھے قرآن دے مقابلے آج کوئی نہ کوئی گال بن گئے. بھاگے دوڑے اور قلم اور دوات لے کر آئے. اس نے آگے لکھ کر دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا قول البشر. کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے. لیس ھذا قول البشر، یہ بندے کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بات ہے. اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، یہ ہمارے بس سے بہر ہے. اب وہ بیچارے شکست خوردہ منہ چھپاتے بھاگ گئے کہ کیا کریں، اب تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے.